اس چیز کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا ہے۔ انسان کو ایک جان سے پیدا کیا، اس چیز کو اللہ تبارک و تعالی نے خاص طور پر اس لیے بھی بیان کیا ہے کہ انسان میں مرد بھی ہے، عورت بھی ہے، ان دونوں سے مل کر ایک سماج، ایک معاشرہ وجود میں آتا ہے، انسان وجود میں آتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے سماج کے ان دو اہم حصوں کا ذکر خاص طور سے اس لیے کیا ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالی یہ بتائے کہ یہ دونوں جو حصے ہیں سماج کے، مرد اور عورت، یہ دونوں اپنی جگہ پر مکمل ہے اور دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے، دونوں ایک دوسرے سے مل کر مکمل ہوتے ہیں، مکمل بنتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے مرد کی خلقت، مرد کی پیدائش الگ رکھی، عورت کی بناوٹ الگ رکھی، اور دونوں کو اللہ تبارک و تعالی نے اس اعتبار سے پیدا کیا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کی ضرورت ہے اور ایک دوسرے کے لیے ضروری ہے، اور ان دونوں سے مل کر ہی انسان وجود میں آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے خاص طور سے عورتوں کے سلسلے میں اس چیز کو بیان کیا اور قرآن کے اندر اس کی وضاحت کی۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اسلام اور عورت کے تعلق سے بہت زیادہ غلط باتیں پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اسلام اور عورت کے تعلق سے لوگ یہ عام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا بہت سارے مسلمانوں کے ذہن میں بھی یہ غلط فہمی بیٹھی ہوئی ہے کہ اسلام نے عورتوں کو دبا کر رکھا ہے، اسلام نے عورتوں کو ان کا حق نہیں دیا، اسلام نے عورتوں کو آزادی نہیں دی، اسلام نے عورتوں کو بند کر کے رکھ دیا ہے۔ اس طرح کی غلط باتیں پھیلائی جاتی ہیں اور ایسی غلط فہمی پوری دنیا میں عام کی جاتی ہے۔ لیکن جو انسان سچے دل سے قرآن اور حدیث کو پڑھتا ہے، وہ اس حقیقت کو سمجھ لیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے عورت اور مرد کے ملاپ سے اس دنیا کو مکمل کیا ہے۔ جس طرح سے مرد اس دنیا کا آدھا حصہ ہے، اسی طرح سے عورت بھی اس دنیا کا ایک اٹوٹ حصہ ہے، اور وہ بھی ایک نصف آدھا حصہ ہے، اور ایک مرد کبھی بھی عورت کے بغیر مکمل نہیں ہوتا، اور کوئی بھی سماج، کوئی بھی معاشرہ بغیر عورت کی حصہ داری کے مکمل نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر سورہ نساء میں فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها، کہ اے لوگوں تم اپنے رب سے ڈرو، اس رب سے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، تمام کو اس رب نے ایک جان سے پیدا کیا، وخلق منها زوجها، اور اسی سے تمہارے لیے تمہاری بیوی بنائی، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اور پھر ان دونوں سے بہت سارے مردوں اور عورتوں کو پھیلا دیا، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، کہ تم اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، ایک دوسرے سے مانگتے ہو، والارحام، اور رشتہ داری کا خیال رکھو۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نساء کی اس آیت میں یہ بیان کر دیا کہ مرد اور عورت دونوں کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک ہی جان سے پیدا کیا ہے۔ لہذا کوئی انسان یہ نہ سوچے کہ عورت کی خلقت کہیں الگ ہوئی ہے، عورت کی پیدائش کہیں الگ ہوئی ہے، اور
مرد کی پیدائش کہیں الگ ہوئی ہے، عورت اور مرد ایک دوسرے سے الگ ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے ضرورت ہے، اور ان دونوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی اس دنیا کو مکمل کرتا ہے، اس دنیا کو چلاتا ہے، ان دونوں کے ملنے سے، مرد اور عورت دونوں کے ملنے سے۔ اس کی مثال قرآن کے ذریعے اگر ہمیں سمجھنی ہو تو قرآن کے ذریعے ہم اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ جب آپ سورہ لیل پڑھیں گے تو سورہ لیل کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى، کہ قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، اور قسم ہے دن کی جب کہ وہ روشن ہو جائے، اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے مرد میں سے اور عورت میں سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر دن اور رات کو جو بیان کیا، اس کو اگر ہم تھوڑی دیر اس آیت پر غور کریں اور اس کو سمجھیں تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دن کو بنایا، پھر رات کو بھی اللہ نے بنایا۔ دن روشن ہے، رات اندھیرا ہے۔ دن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے پیدا کیا تاکہ انسان اس میں محنت کرے، اس میں کوشش کرے، دوڑ دھوپ کرے، اپنے لیے روزی کمائے، تھکے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن کو بنایا۔ پھر اس کے بعد میں دن کے بعد میں اللہ نے رات کو بنا دیا، رات کو پیدا کیا۔ اور رات کو اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا؟ رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے پیدا کیا تاکہ انسان رات میں آرام کر سکے، انسان کو سکون مل سکے، دن بھر جو وہ تھکا ہے وہ تھکاوٹ اس کی دور ہو سکے۔ رات کے اندھیرے میں جب سناٹا ہو، جب حرکتیں ختم ہو جائے، جب لوگوں کی چہل پہل ختم ہو جائے، لوگوں کا آنا جانا ختم ہو جائے، تو تمام انسان سکون اور اطمینان کے ساتھ میں سو سکے اور آرام کر سکے، اور پھر کل کے دن کے لیے انسان اچھی طرح سے چست اور بالکل پھرتی سے ساتھ میں اور طاقتور ہو کر پھر سے کل کے دن کے لیے تیار ہو سکے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے رات کو بنایا۔ اب اگر کوئی انسان یہ کہے کہ دن کوئی الگ چیز ہے اور رات اور دن کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو یہ بات اپنے آپ میں بہت ہی غلط ہوگی، اس لیے کہ ان دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔ دن کو رات کی ضرورت ہے اور رات کو دن کی ضرورت ہے، اور یہ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ بھی غور کرنا پڑے گا کہ دیکھیں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف دن ہی دن بنایا ہوتا تو انسان کے لیے کتنی مشکل ہو جاتی، کتنی مشکل ہو جاتی انسان کے لیے کہ رات اس کے پاس نہیں ہے سونے کے لیے، آرام کرنے کے لیے، دن بھر کی روشنی میں وہ تھکتا ہے اور دن بھر کی روشنی میں وہ محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اب اس کے پاس میں آرام کرنے کی کوئی موقع نہیں ہے، تو انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قصص آیت نمبر 72 کے اندر فرمایا قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ، کہ تم غور کرو کہ اگر اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے صرف رات ہی رات بنا دی ہوتی، صرف اندھیرا ہی اندھیرا قیامت تک کے لیے بنا دیا ہوتا، تو کون ہے جو روشنی لے کر آتا؟ تو اگر رات ہی رات ہوتی قیامت تک کے لیے تو انسان کے لیے کتنی مشکل ہو جاتی، انسان کہاں سے محنت کرتا، کہاں سے کوشش کرتا، کیسے کماتا، کیسے کھاتا، یہ تمام مشکلیں انسان کے لیے پیش آ سکتی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مشکل کو ختم کرنے کے لیے دن اور رات دونوں کو بنایا۔ پھر اللہ نے فرمایا قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ، کہ آپ کہہ دیجئے کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ تمہارا کیا خیال ہے، تم سوچو اگر اللہ نے صرف دن ہی دن بنایا ہوتا، قیامت تک کے لیے صرف دن ہی دن ہوتا اور رات نہیں ہوتی، تو سوچو کہ تم آرام کرنے کے لیے کیسے جگہ ڈھونڈتے، آرام کرنے کہاں جاتے؟ دن کی روشنی ہوتی، اندھیرا نہیں ہوتا، سکون نہیں ہوتا، اطمینان نہیں ہوتا، ٹھہراؤ نہیں ہوتا، تو پھر تم کیا کرتے؟ اسی طرح سے روشنی میں پریشان رہتے، دن میں پریشان رہتے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پریشانی کو ختم کرنے کے لیے دن اور رات دونوں کو بنایا، اور دن اور رات کو بھی اس اعتبار سے بنایا کہ انسان جیسے ہی دن بھر کام کر کے تھکتا ہے تو رات شروع ہو جاتی ہے، اس کے لیے آرام کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور رات میں جیسے ہی وہ آرام کر کے اٹھتا ہے تو اس کے لیے دن کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو مثال دی گئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور سے یہ مثال دی، اور سورہ لیل کے اندر اس کو بیان کرنے کے بعد اللہ نے مرد اور عورت کا ذکر کیا، یہ بتانے کے لیے، ہمارے لیے غور کرنے کے لیے کہ انسان غور کرے کہ جس طرح سے رات اور دن ایک دوسرے کی ضرورت ہے، اور انسان کی زندگی رات اور دن سے مل کر مکمل ہوتی ہے، اسی طرح سے سماج کے اندر، معاشرے کے اندر مرد اور عورت بھی ایک دوسرے کی ضرورت ہے، اور مرد اور عورت سے مل کر ہی ایک سماج بنتا ہے، ایک معاشرہ بنتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عورت کو اور مرد کو ایک دوسرے کا حصہ بنایا، ایک دوسرے کی ضرورت بنایا، یہ ایک دوسرے کو مکمل کرتے ہیں، ایک دوسرے سے مقابلہ نہیں کرتے، ایک دوسرے سے کمپٹیشن نہیں کرتے ہیں۔ لیکن آج کے سماج میں، اور جب سے دنیا کے اندر مغرب کا کلچر آیا ہے، جب سے دنیا کے اندر یورپ کا کلچر آ گیا ہے، یورپ کی تہذیب آ گئی ہے، تو اب عورت اور مرد کا آپس میں مقابلہ کیا جانے لگا۔ عورت اور مرد کو آپس میں ایک دوسرے کے لیے مکمل ہونے کی چیز نہیں بنایا گیا، بلکہ ایک دوسرے کے لیے مقابلہ کرنے کی چیز بنا دیا گیا، اور اس طرح سے یہ کوشش کی گئی کہ عورت اور مرد کو آپس میں لڑا دیا جائے، آپس میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرا دیا جائے۔ جس طرح سے اگر کوئی انسان یہ کوشش کرے کہ رات اور دن کو ایک کر دے، رات اور دن کو ایک کر دے، تو ظاہر سی بات ہے انسان کا چین اور سکون ختم ہو جائے، رات کے لیے بھی پریشانی اور دن کے لیے بھی پریشانی۔ اسی طرح سے اگر کوئی انسان مرد اور عورت کو ایک کرنے کی کوشش کرے تو پھر یہ چیز دونوں کے لیے بڑی مشکل ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو پیدا کیا ہے محنت کرنے کے لیے، مرد کو پیدا کیا ہے، اس کا جو جسم بنایا ہے، اس کی جو طاقت رکھی ہے، وہ اس لیے کہ وہ گھر سے نکلے، اپنے گھر کے بال بچوں کے لیے وہ روزی کی فکر کرے، محنت کرے، کوشش کرے، اور تھکے، اس کا بدن، اس کا جسم، اس کی طاقت، اس کا دل، اس کے جذبات سب اسی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے ہیں، تیار کیے ہیں۔ جبکہ عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سے بنایا، عورت کی تخلیق، عورت کی پیدائش اس طرح سے ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا جسم کمزور رکھا، لیکن جذبات اس کے اندر زیادہ رکھ دیے۔ کیوں؟ کیونکہ اسے گھر کو سنبھالنا ہے، شوہر تھک کر آئے تو اس تھکے ہوئے شوہر کو سنبھالنا ہے، اس تھکے ہوئے شوہر کے لیے سکون کا ذریعہ بننا ہے، اطمینان کا ذریعہ بننا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو گھر کے لیے تیار کیا، اور ظاہر سی بات ہے یہ بھی انسان کی زندگی کا ایک بڑا اور مضبوط حصہ ہے، اور اس چیز کو ہر وہ انسان محسوس کر سکتا ہے جو انسان، جس انسان کے گھر میں عورت کی کمی ہے، جس انسان کے گھر میں عورت نہیں ہے، وہ انسان اس چیز کو محسوس کر سکتا ہے کہ یہ گھر کتنا ادھورا ہوتا ہے۔ اور جب خاص طور سے عورت گھر میں ہو لیکن وہ مردوں کی طرح دنیا کے کاموں میں لگ جائے، کمانے دھمانے میں لگ جائے، تو پھر وہ گھر کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ انسان یہ کوشش کر رہا ہے کہ رات اور دن کو برابر کر دیا جائے۔ ٹھیک اسی طرح سے انسان یہ کوشش کر رہا ہے کہ مرد اور عورت کو برابر کر دیا جائے۔ تو دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسرے کی ضرورت بنایا، لیکن دونوں کے کام الگ الگ تقسیم کر دیے، دونوں کے کام الگ الگ بانٹ دیے۔ دن کا کام ہے روشنی دینا، دن کا کام ہے انسان کو تھکانا، دن کا کام ہے انسان کو محنت کے لیے بھیجنا، رات کا کام ہے سکون دینا، رات کا کام ہے اطمینان دینا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ رات کی حیثیت کم ہوگی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رات کوئی حقیر چیز ہے، رات کوئی بیکار چیز ہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ اور نہیں اس کا یہ مطلب ہے کہ دن اپنے آپ میں بہت بڑا ہو گیا رات سے، نہیں، بلکہ دونوں اللہ کی مخلوق ہے، دونوں اللہ کے بنائے ہوئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ لیل کے اندر اسی کو مثال کے دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھایا، اور سورہ روم آیت نمبر 21 کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے، تمہیں میں سے
تمہارے لیے بیوی بنائی، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا بنائی؟ بیوی بنائی۔ کیوں بنائی؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس کے پاس جا کر سکون حاصل کرو، اطمینان حاصل کرو، دن بھر کی تھکاوٹ کو دور کر سکو، اپنی ذہنی پریشانی کو، دماغی پریشانی کو دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہاری بیوی کو بنایا۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے بیچ میں محبت ڈالی اور رحمت ڈالی۔ الفت، محبت، اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے بیچ میں، تمہارے درمیان میں ڈال دیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شوہر اور بیوی کے بیچ کی جو محبت ہے، ویسی محبت کی مثال پوری دنیا کے اندر کہیں بھی پیش نہیں کی گئی۔ کوئی ایسی مثال نہیں پیش کی گئی جس سے محبت شوہر اور بیوی کے بیچ کی محبت۔ تو یہ محبت کس نے ڈالی؟ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ محبت ڈالی۔ یہ شوہر اور بیوی کا رشتہ بنایا، یہ محبت سے بڑا رشتہ، اور بیوی کو بنایا تاکہ ہم سکون حاصل کریں، اس سے اطمینان حاصل کریں۔ آج پوری دنیا کے اندر جو یہ شور مچایا جا رہا ہے، جو یہ آواز اٹھائی جا رہی ہے کہ عورتوں کو جاب کرنے کے لیے بھیجو، عورتوں کے لیے کام کرنے کے لیے بھیجو، ان کو گھر سے باہر نکالو، یہ چیز جب آتی ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے ایک عورت کہاں سے اپنے شوہر کے لیے سکون کا ذریعہ بنے گی؟ ایک عورت کہاں سے اپنے شوہر کے لیے اطمینان کا ذریعہ بنے گی؟ عورت گھر کے اندر رہے گی اور سکون کے ساتھ میں رہے گی، تب تو اس کا شوہر جب تھک ہار کر آئے گا تو اپنے شوہر کے لیے وہ سکون اور اطمینان بنے گی، اپنے شوہر کے پسینے پوچھے گی، اپنے شوہر کے لیے کھانے کا انتظام کرے گی، پینے کا انتظام کرے گی۔ لیکن جب شوہر اور بیوی دونوں تھک کر آئے تو پھر کیا ہوگا؟ دونوں ایک دوسرے کا منہ دیکھیں گے کہ وہ اس کے لیے پانی لائے، وہ اس کے لیے پانی لائے۔ یہ جو نظام جو درہم برہم ہوگا، جو سسٹم خراب ہوگا، پھر اس سے آہستہ آہستہ، یہ ظاہر سی بات ہے آج کل جس طرح سے امریکہ کے اندر، یورپ کے اندر یہ جو طلاق کا سسٹم بڑھ رہا ہے، خوب طلاقیں ہو رہی ہے، روزانہ لاکھوں طلاق کے کیسز آ رہے ہیں، یہ اسی وجہ سے۔ کیوں؟ کیونکہ شوہر اور بیوی کو ایک کرنے کی کوشش کی گئی، رات اور دن کو ایک کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس وجہ سے آج یہ نظام جو فیملی کا نظام ہے، فیملی سسٹم ہے، خاندان کا جو نظام ہے، یہ خاندان کا نظام ختم ہو رہا ہے، خاندان کا نظام بگڑ رہا ہے۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر تمام چیزوں کو بیان کر دیا ہے، بس یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کے اندر غور کریں، دیکھیں، فکر کریں، سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہاں پر کن چیزوں کو بیان کیا ہے۔ قرآن کے اندر جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے جس میں یہ ذکر ہے کہ عورت کام کرنے کے لیے نکلی، لیکن کب نکلی؟ یہ جب ہم پورا واقعہ دیکھیں گے، پورا واقعہ پر غور کریں گے، تب ہمیں یہ بات سمجھ میں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قصص کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا ہے۔ سورہ قصص کی آیت نمبر آپ جب 20 سے پڑھنا شروع کریں گے یا 19 سے، اس سے پہلے آپ پڑھنا شروع کریں گے تو وہاں پر موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک فرعون کے ایک آدمی کو مارا تو وہ آدمی مر گیا۔ اب اس کے بعد میں فرعون کے جو پولیس تھی فرعون کی، وہ موسیٰ علیہ السلام کو ڈھونڈ رہی تھی، تلاش کر رہی تھی اور ان کو بھی مارنے کی پلاننگ میں تھی۔ تو ایک آدمی نے موسیٰ علیہ السلام کو آ کر یہ خبر دی کہ آپ کو فرعون کے لوگ ڈھونڈ رہے ہیں اور وہ آپ کو قتل کر دیں گے، تو آپ کیا کریں؟ چپکے سے کہیں باہر نکل جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام رات میں ہی چپکے سے باہر نکلے، وہاں سے مصر سے باہر نکلے، اور مصر سے باہر نکل کر پوری جو وہ ریگستان ہے، سینا کی ریگستان، وہ ریگستان پورے پار کر کے موسیٰ علیہ السلام فلسطین کے پاس مدین ایک علاقہ ہے، وہاں پر موسیٰ علیہ السلام پہنچے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب مدین کے اندر گئے تو مدین کے اندر جانے کے بعد میں وہاں پر دیکھا موسیٰ علیہ السلام نے کہ ایک کنواں کے پاس میں کچھ لوگ کھڑے ہو کر پانی لے رہے ہیں، اپنے جانوروں کے لیے کنویں کے پاس پانی لے رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام گئے قریب میں، وہاں پر جانے کے بعد میں موسیٰ علیہ السلام نے ایک اور چیز دیکھی، تو دیکھا موسیٰ علیہ السلام نے کہ دو لڑکیاں بھی وہاں پر کھڑی ہے، لیکن وہ دو لڑکیاں ان مردوں کے ساتھ میں نہیں ہے بلکہ الگ ہٹ کر کھڑی ہوئی ہے اور وہ انتظار میں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں سے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیا معاملہ ہے، تم دونوں یہاں پر کیوں کھڑی ہو؟ تو ان دونوں نے کہا لا نسقی حتی یصدر الرعاء، کہ ہم تو بعد میں ہی ہمیشہ اپنے جانوروں کو پلاتے ہیں پانی، یہ جتنے مرد ہیں یہ سب کے سب ہٹ جاتے ہیں، تب اس کے بعد میں ہم اپنے جانوروں کو پانی پلاتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد میں انہوں نے کہا، ان دو لڑکیوں نے، وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، کہ ہمارے باپ جو ہیں یہ کیا ہے، یہ بوڑھے ہیں، بزرگ ہیں،
اور ہمارے باپ آ نہیں سکتے، اس لیے ہم اپنے جانوروں کو لے کر آتے ہیں اور ہم ہی پانی پلاتے ہیں، لیکن یہ جب مرد سارے چلے جاتے ہیں تب۔ یہ جو آیت ہے اس پر آپ غور کریں گے تو آپ کو کئی ساری چیزیں معلوم ہوں گی۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے واقعے کا ذکر کیا ہے، اور یہ جو دو لڑکیاں تھیں، یہ دو لڑکیاں کن کی بیٹی تھی؟ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی تھی۔ شعیب علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، اللہ کے نبی کی بیٹی گھر کے باہر نکلی، کیا کرنے کے لیے؟ کام کرنے کے لیے، گھر کے باہر کام کرنے کے لیے نکلی۔ تو اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کی بیٹی کیوں نکلی؟ اس لیے نکلی کہ ان کے باپ بوڑھے تھے، بزرگ تھے۔ خود اس عورت نے جواب دے دیا ان دونوں بہنوں نے کہ میرے باپ بوڑھے بزرگ ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ جب گھر کے اندر کوئی کمانے والا نہ ہو، گھر کے اندر کوئی مرد نہ ہو جو اس کے لیے کما کر لا دے، تو پھر اس کے بعد میں عورت نکل سکتی ہے۔ اس مجبوری کی صورت میں عورت کام کرنے کے لیے نکل سکتی ہے۔ اور اس کے بعد میں پھر فرمایا کہ وہاں پر جانے کے بعد میں جب دونوں عورتوں نے بتایا کہ ہم دونوں سب سے بعد میں اپنے جانوروں کو پلاتے ہیں، تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اگر عورت مجبوری کی صورت میں اپنے گھر سے باہر نکل رہی ہے کام کرنے کے لیے، تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ کیا کرے؟ مردوں سے ملے جلے رہے، مردوں سے الگ ہو جائے، اور ایسی جگہوں پر کام کرے جہاں پر اس کا ملاپ مردوں سے نہ ہو، جہاں پر اس کا ملاپ مردوں سے نہ ہو، ایسی جگہوں پر کام کرے۔ تو یہ دو باتیں ہمیں معلوم ہوئی قرآن مجید کی اس آیت سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو دو عورتیں شعیب علیہ السلام کی جو دو بیٹیاں تھیں، یہ نکلی تھی اور یہ نکل کر مردوں سے الگ ہٹ کر کھڑی تھی۔ اگر یہ ظاہر سی بات ہے بری ہوتی نعوذ باللہ، اگر یہ ایسی ہوتی کہ یہ خود ان کے دل کے اندر کوئی نعوذ باللہ گندگی ہوتی، تو یہ مردوں کے ساتھ میں جا کر ان کی بھیڑ میں شامل ہو کر کیا کر لیتی؟ ان کی بھیڑ میں شامل ہو کر یہ بھی پانی لے لیتی۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ دونوں لڑکیاں الگ کھڑی ہوئی۔ اب اس کے بعد میں موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے اس کے بعد میں فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ۔ اب یہ آیت ہمارے لیے زیادہ غور کرنے کی ہے، خاص طور سے ہمارے سماج کے لیے یہ آیت زیادہ غور کرنے کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانوروں کو لیا اور ان کا برتن لیا، اور پھر گئے اور مردوں کے بیچ میں داخل ہو کر وہ جو کنواں تھا، کنویں سے پتھر کو ہٹایا، اور ہٹانے کے بعد میں ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا اور انہیں پانی بھر کے دے دیا۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جس سماج کے اندر اگر عورتیں اس حالت میں ہے کہ ان کے گھر کے اندر کوئی کمانے والا مرد نہیں ہے، تو سماج کے لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان کا کام کرے، اور ایمانداری کے ساتھ میں۔ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ ان کا کام کیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کوئی مزدوری بھی نہیں لی، موسیٰ علیہ السلام نے کوئی محنتانہ بھی نہیں لیا اس پر۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام مصر سے بھاگ کر آئے تھے، اور اس کے بعد میں موسیٰ علیہ السلام نے ایک سایہ کی طرف چلے گئے، ایک پیڑ کی طرف، اور دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ جو بھی تو مجھے بھلائی دے دے، جو بھی تو میرے پاس ابھی بھلائی کی چیز نازل کر دے، میں اس کا محتاج ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام خالی ہاتھ ہیں، ان کے پاس میں کچھ بھی نہیں ہے، کھانے کا بھی کوئی انتظام نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی موسیٰ علیہ السلام نے ان دو لڑکیوں کی مدد کی، اور ان دو لڑکیوں کی مدد پر کوئی مزدوری نہیں لی، کوئی محنتانہ نہیں لیا۔ اس سے پتہ چلا کہ جب سماج کے اندر ایسی عورتیں ہو جن کے گھر میں کوئی کمانے والا مرد نہیں ہے، تو سماج کے لوگوں کے اوپر اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے، سماج کے لوگوں پر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کیا کرے؟ ان عورتوں کے کام کو، ان عورتوں کی ضرورتوں کو پوری کرے۔ یہ سماج کے لوگوں پر ذمہ داری بنتی ہے، اور اسی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام نے یہ کام کیا۔ تو دیکھیں یہ جو موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ میں نے بیان کیا، یہ اسی لیے میں نے بیان کیا کہ عورتیں کام کرنے کے لیے نکل سکتی ہے یا نہیں نکل سکتی ہے، اس کے جواب میں آپ اس آیت کو پیش کر سکتے ہیں، اس واقعے کو پیش کر سکتے ہیں۔ اور اسلام پر جو یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ اسلام نے عورتوں کو قید کر دیا ہے، اسلام نے عورتوں کو گھر کے اندر بند کر کے رکھ دیا ہے، تو یہ جو الزام ہے یہ بالکل بیجا الزام ہے۔ اسلام نے اجازت دی ہے کام کرنے کی، لیکن کس صورت میں؟ مجبوری کی صورت میں، اس صورت میں جب گھر کے اندر کوئی کمانے والا نہ ہو، جب گھر کے اندر کوئی محنت کرنے والا نہ ہو، اس صورت کے اندر عورتوں کے لیے اجازت ہے کہ وہ اپنے گھر سے باہر نکلے، لیکن نکلے بھی تو کس حالت میں؟ اس حالت میں کہ مردوں سے ملاپ نہ ہو، مردوں سے اختلاط نہ ہو، اور الگ ہٹ کر
وہ مردوں سے الگ ہو کر وہ کام کرے، اور پھر اس کے بعد میں یہ بھی ضروری ہے کہ بالکل باپردہ ہو کر اور پورے مکمل حجاب کے ساتھ میں وہ نکلے، اور پھر اس کے بعد میں وہ اپنی ضرورت کو پوری کر سکتی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر سماج کے لوگوں پر بھی ایک ذمہ داری ڈال دی ہے کہ سماج کے لوگوں پر بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ایسی عورتوں کی مدد کرے، ایسی عورتوں کی ضرورت پوری کرے، تاکہ اس سے باہر جانے کی ضرورت نہ ہو، تاکہ وہ باہر جانے کے لیے محتاج نہ بنے۔ یہ سماج کے لوگوں کے اوپر ذمہ داری بنتی ہے، اور یہ اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے کہ بغیر کسی مزدوری کے، بغیر کسی محنت کے اس کام کو کرے۔ تو اسلام نے کہیں بھی اس سے منع نہیں کیا ہے، لیکن کچھ کنڈیشن لگائی ہے، کچھ شرطیں لگائی ہیں جو کہ ہمیں قرآن مجید کے اس واقعے سے اور ان آیتوں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ اسلام کے اوپر جو ایک بہت بڑا الزام یہ بھی لگایا جاتا ہے کہ اسلام نے عورتوں کو کم عقل اور کم دین والا قرار دیا ہے۔ ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 304۔ اس حدیث کے اندر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، یہ عید کا دن تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف نکلے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر عورتوں کے سامنے سے ہوا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معاشر النساء تصدقنا، کہ اے عورتوں تم خوب صدقہ کیا کرو، فإنی رأیتکن اکثر اہل النار، کیونکہ میں نے سب سے زیادہ جہنم کے اندر تمہیں کو دیکھا ہے، لہٰذا خوب صدقہ کرو اور اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ۔ فقلنا وبما یا رسول اللہ، تو عورتوں نے پوچھا، عورتوں نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں ہے کہ ہم ہی عورتیں زیادہ جہنم کے اندر ہیں؟ تو فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، تکفرن اللعن و تکفرن العشیر، کہ تم بہت زیادہ لعن طعن کرتی ہو، بہت زیادہ برا بھلا اپنی زبان سے نکالتی ہو، اور اپنے شوہروں کی بہت زیادہ نافرمانی کرتی ہو، ان کی بات نہیں مانتی، اپنے شوہروں کی، شوہروں کے اوپر چڑھ جاتی ہو، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں سب سے زیادہ جہنم کے اندر داخل کیا ہے، اور جہنم سے اپنے آپ کو بچانا ہے تو کیا کرو؟ صدقہ کرو، خوب خیرات کرو۔ اس کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ما رأیت من ناقصات عقل و دین اذهب للب الرجل الحازم منهن، میں نے کسی بھی کم عقل اور کم دین والیوں کو نہیں دیکھا کہ وہ اپنے مردوں پر زیادہ بڑھ چڑھ کر بولنے والی ہو، مردوں کو بیوقوف بنانے والی ہو تم سے۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو کم عقل اور کم دین والا قرار دیا۔ اس حدیث کو لے کر بہت زیادہ ایک شور مچایا جاتا ہے، ایک ہنگامہ مچایا جاتا ہے کہ اسلام میں عورتوں کو کم عقل والا قرار دیا گیا ہے، اسلام میں عورتوں کو کم دماغ والا بتایا گیا۔ حالانکہ جب آپ غور کریں گے اس پر اور تحقیق کریں گے اور عورت کی فطرت کو، اس کی بناوٹ کو جب دیکھیں گے، تب آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو جو کم عقل والا قرار دیا ہے، یہ اس کی تعریف ہے، نہ کہ اس کی برائی۔ یہ اس اعتبار سے کہ دیکھیں عورتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جذبات کو زیادہ رکھا ہے، عورتیں جذباتی ہوتی ہیں، بھاوک ہوتی ہیں، ایموشنل ہوتی ہیں، جبکہ مرد کا معاملہ الگ ہوتا ہے۔ عورتوں کی عقل وہاں پر ختم ہوتی ہے جہاں سے ان کے جذبات کی شروعات ہو جاتی ہے، لہٰذا عورتیں عقل سے زیادہ جذبات سے کام لیتی ہیں، جبکہ مرد اپنے جذبات سے زیادہ اپنی عقل سے کام لیتا ہے۔ تو دونوں ایک دوسرے کے لیے ضروری ہیں، اور دونوں کی ایک دوسرے کی ضرورت ہے، اور جہاں پر انسان کی عقل ختم ہو جاتی ہے وہاں پر انسان کی جذبات کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایسی کئی ساری مثالیں ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عورت کے جذبات کی بہت سخت ضرورت پڑی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی رائے پر فیصلہ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی رائے کو مانا، تب جا کر بہت بڑا مسئلہ حل ہوا۔ ایسی مثال سیرت کے اندر ملتی ہے، اور ایک واقعہ ہم دیکھیں گے، اور اس کے بعد میں انشاءاللہ سیرت کا ایک بہت ہی عمدہ واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ دیکھیں آپ لوگوں نے صلح حدیبیہ کا نام سنا ہوگا۔ حدیبیہ ایک جگہ ہے، وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مکہ کے جو مشرکین تھے ان کے بیچ میں صلح ہوئی تھی، ایگریمنٹ ایک سائن ہوا تھا۔ واقعہ کچھ یہ ہے کہ آپ مختصر طور پر جان لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کرام کو لے کر نکلے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم عمرہ کرنے کے لیے مکہ جا رہے ہیں،
یہ 6 ہجری کی بات ہے، اس وقت مکہ فتح نہیں ہوا تھا، مکے میں داخلے کی اجازت نہیں تھی، مسلمانوں کو مکے میں جانے کی اجازت نہیں تھی، لیکن مسلمانوں کا شوق بہت تھا، اور تمام صحابہ کرام جو اپنے گھروں کو چھوڑ کر آئے تھے، وہ گھروں کی محبت تھی اور پھر کعبہ کی محبت ان کے دلوں میں بیٹھی ہوئی تھی جو قبلہ تھا، تو اس کو بھی دیکھنے کا الگ شوق، عمرہ کا الگ شوق۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 1400 صحابہ کرام کو لے کر نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کرام سے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں مکے کے اندر عمرہ کر رہا ہوں، اس لیے چلو اور انشاءاللہ ہم اب کیا کریں گے، اس سال عمرہ کریں گے۔ تو صحابہ کرام جو ہے نکلے، 1400 صحابہ کرام نکلے، اور پھر اس کے بعد میں نکل کر گئے مکہ کے قریب کے علاقے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو روکا اور وہاں پر ٹھہرے، اور اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر بھیجی مکہ کی طرف ان کے مشرکین کو کہ ہم لوگ عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ ادھر مکہ کے لوگوں کو جیسے ہی اس بات کی خبر لگی تو ان تمام لوگوں نے سب کو جمع کر لیا، اکٹھا کر لیا، اور بالکل تیار ہو گئے کہ اب جو ہے چاہے جس حالت میں بھی ہو، لیکن ہم مسلمانوں کو مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے، مسلمانوں کو مکے میں آنے نہیں دیں گے۔ یہ مکہ کے مشرکوں نے بالکل فیصلہ کر لیا، اور تمام کے تمام مکہ کے مشرکین جمع ہو گئے، اکٹھا ہو گئے اور لڑائی کے لیے تیار ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کی خبر ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف ایک سفیر بھیجا اور کہا کہ دیکھو ہم یہاں پر کسی لڑائی کے مقصد سے نہیں آئے ہیں، صرف ہم عمرے کے ارادے سے آئے ہیں، اور ہم عمرہ کریں گے، اور عمرہ کرنے کے بعد میں ہم خاموشی سے لوٹ جائیں گے۔ لیکن مکہ کے مشرکین اس بات پر راضی نہیں ہوئے، اس بات پر تیار نہیں ہوئے، اور انہوں نے بالکل بھی داخلے کی اجازت نہیں دی۔ اس وقت جو ہے مکہ کے مشرکوں نے اپنے ایک سفیر کو، اپنے ایک ایلچی کو بھیجا جن کا نام سہیل تھا۔ یہ آئے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں کچھ باتوں پر صلح کی، کچھ ایگریمنٹ طے ہوا، اور جو ایگریمنٹ ہے یہ آپ جب پڑھیں گے تاریخ کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر سب سے اہم واقعہ اس کو مانا جاتا ہے، اس لیے کہ اسی صلح کے بعد میں مکہ کی فتح کا راستہ آسان ہوا، مکہ فتح ہوا اسی صلح کے بعد میں۔ تو وہ آئے، مکہ کا وہ جو مشرک تھا سہیل، وہ آئے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ باتوں پر صلح ہوئی۔ پہلی بات تو یہی تھی کہ اس سال آپ لوٹ جائیں اور آئندہ سال آ کر آپ عمرہ کریں، آئندہ سال آ کر آپ عمرہ کریں۔ پھر اس کے بعد میں اس بات پر صلح ہوئی کہ دونوں کے بیچ میں 10 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوگی، 10 سال تک دونوں آپس میں ایک دوسرے سے جنگ نہیں کریں گے، اس بات پر بھی صلح ہوئی۔ تیسری اس بات میں صلح ہوئی تھی کہ اگر کوئی مسلمان مکے سے بھاگ کر مدینہ جاتا ہے تو لوٹانا پڑے گا، مسلمانوں کو لوٹانا پڑے گا واپس اس کو مکہ۔ کوئی مسلمان یعنی مسلمان ہو گیا مکے کے اندر اور وہ بھاگ کر اب مدینہ جا رہا ہے تو آپ کے لیے اجازت نہیں ہوگی کہ اس کو اپنے پاس رکھے، بلکہ ہمارے پاس لوٹانا ہوگا۔ اور اگر کوئی مشرک مدینہ میں پکڑا جاتا ہے تو اس کو لوٹانا آپ کے لیے ضروری ہو جائے گا۔ یہ ایک صلح تھی، اور اس بات پر جیسے اس بات کو کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں جتنے صحابہ کرام تھے وہ تمام صحابہ کرام غصہ ہو گئے، اور تمام صحابہ کرام حضرت عمر رضی اللہ عنہ خاص طور سے بہت ہی زیادہ غصہ ہو گئے، انہوں نے تلوار نکال لیا کہ اس طرح سے ہم دب کر صلح کر رہے ہیں کہ ان کا آدمی آئے تو لوٹانا پڑے گا، ہمارا آدمی آئے تو ہم کیا کریں گے، ہمیں واپس جو ان کو بھیجنا پڑے گا وہ ہمارے پاس نہیں رہ سکتا۔ تو دب کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر دب کر صلح کر رہے ہیں۔ یہ تیسری چیز تھی، اور چوتھی چیز یہ تھی کہ جنگ جو ہے جو بھی قبیلہ چاہے ایک دوسرے کا مددگار بن سکتا ہے۔ تو یہ 4 باتوں پر صلح ہوئی تھی حدیبیہ کے اندر، یہ 4 باتوں پر صلح ہوئی۔ اس کے بعد میں جیسے یہ صلح لکھائی جا رہا تھا کہ اتنے میں ایک مسلمان حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مکے میں قید تھے، یہ زنجیر میں لپٹے ہوئے اسی وقت بھاگ کر آئے مسلمانوں کے سامنے۔ جب یہ سامنے آئے تو جو سہیل تھا، مشرک تھا، اس نے کہا کہ اللہ کے رسول، یہ پہلا موقع ہے آپ کو اپنی صلح پر عمل کرنے کا اور آپ کو اپنا وعدہ پورا کرنے کا کہ کوئی مسلمان بھاگ کر آئے گا تو آپ ہمیں واپس کر دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابھی تو صلح پر دستخط نہیں ہوا، صلح پر ابھی سگنیچر تو ہوا نہیں، مہر تو لگی نہیں۔ تو سہیل نے کہا کہ نہیں، ہم نہیں مانیں گے اس کو اور آپ کو لوٹانا پڑے گا۔ اور وہ جو صحابی تھے ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ زنجیروں میں لپٹے ہوئے، اور ان کو مشرکوں نے اتنا مارا تھا کہ جگہ جگہ زخم کے نشان دکھ رہے تھے۔ اس حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ابو جندل صبر کرو اور تم لوٹ جاؤ۔
ابو جندل نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کے ظلم سے بچ کر آیا ہوں، بھاگ کر آیا ہوں، میں اس کی قید سے چھوٹ کر آیا ہوں اور میں بھاگ کر آیا ہوں اور آپ پھر مجھے وہاں بھیج رہے ہیں۔ پھر ابو جندل تمام صحابہ کرام کے پاس گئے، مسلمانوں کے پاس گئے اور کہا کہ مسلمانوں یہ کیا ہو رہا ہے، کیا تم دیکھتے نہیں کہ میں تمہارا ایک بھائی ہوں، میں ایک مسلمان ہوں، لیکن پھر بھی مجھے واپس کیا جا رہا ہے ان کے ساتھ میں۔ تمام صحابہ کرام خاموش تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہی غصے میں آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ سچے نبی نہیں ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں ہوں۔ حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ہم حق پر ہیں۔ تو فرمایا حضرت عمر نے کہ اللہ کے رسول پھر ہم دب کر صلح کیوں کر رہے ہیں، اس قدر ہم اس کو واپس کیوں کر رہے ہیں، ہم اس کو واپس نہیں کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہی مشیت، اللہ کی یہی مرضی ہے۔ پھر حضرت عمر حضرت ابو بکر کے پاس گئے، حضرت ابو بکر نے کہا کہ جو اللہ کے رسول چاہے وہی بہتر ہے۔ اس کے بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غصے کو دبا کر بالکل خاموش ہو گئے اور اس صحابی کو حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس کر دیا گیا مکی کی طرف۔ اب اس کے بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ صلح نامہ پر دستخط کر دیا، مہر لگ گئی، پھر اس کے بعد میں صحابہ کرام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم کیا کرو، اب اپنے جانوروں کو جو تم لے کر آئے تھے یہاں پر عمرہ کے لیے، ان جانوروں کو تم یہیں پر ذبح کر لو اور اپنا اپنا احرام اتار لو، اس لیے کہ ہم واپس لوٹ کر جانے والے ہیں۔ تو صحابہ کرام کو چونکہ بڑی تکلیف پہنچی تھی اس واقعے سے، اور یہ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں تھی، بلکہ اسلام کے تعلق سے ان کی محبت تھی، دین کے تعلق سے ان کی محبت تھی اور اپنے ایمانی بھائی کے تعلق سے محبت تھی، اس کی وجہ سے صحابہ کرام کے دل میں بڑی عجیب ایک تکلیف تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے احرام کو کھول دو، ہم واپس مدینہ لوٹ کر جانے والے ہیں۔ صحابہ کرام کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا تھا ہم عمرہ کریں گے اور ہم جا رہے ہیں، عمرہ کے ارادے سے ہی نکل رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہی مرضی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی یہی مرضی تھی اور ہم ابھی واپس لوٹ رہے ہیں۔ لیکن صحابہ کرام کے دل میں چونکہ اس بات کو لے کر اتنی تکلیف پہنچی تھی کہ کسی صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو سنا نہیں اور اپنے جانور کو ذبح نہیں کیا، اور نہ ہی کسی صحابی نے احرام کو کھولا، سب ویسے ہی کہ ویسے ہی کھڑے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنا بھی نہیں۔ اب دیکھیں آپ، اس وقت جو میں اصل بات بیان کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک عورت کو کس طرح سے ایک عورت کے جذبات نے اس بڑے مسئلے کو حل کیا، عورت کے جذبات کی وجہ سے ایک بڑا مسئلہ حل ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ناراض ہو کر لوٹ کر کہاں آئے؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں، جو ان کی بیوی تھی، ان کے گھر کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور گھر میں آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ادھر ادھر ٹہلنے لگے، ناراض ہو کر غصے میں آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر ٹہلنے لگے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیا معاملہ ہے، آپ کیوں اتنے ناراض ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں جواب دیا۔ کئی بار حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس بات کو دہرایا، سوال کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہلک المسلمون، یہ مسلمان ہلاک ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، میں نے ان کو حکم دیا ہے کہ یہ یہیں پر اپنے جانوروں کو ذبح کرے، اپنے سر کو منڈا لے اور یہیں پر احرام کو کھول لے، لیکن انہوں نے سنا نہیں میری بات کو۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بڑے اطمینان سے سن کر اس بات کا جواب دیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لا تلہم فإن داخلہم امرا عظیما مما ادخلت، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو برا بھلا نہ کہے، اس لیے کہ ان کے دل کو بڑی تکلیف پہنچی ہے کہ آپ نے حق پر ہونے کے باوجود آپ نے دب کر صلح کی، بے شک یہ اللہ کی مرضی تھی، لیکن یہ ابھی حقیقت کو یہ دیکھ نہیں پا رہے ہیں، جس حقیقت کو آپ دیکھ پا رہے ہیں اس حقیقت کو یہ صحابہ کرام نہیں دیکھ پا رہے، جہاں تک نظر آپ کی جا رہی ہے وہاں تک ان صحابہ کرام کی نظر نہیں جا پا رہی، اس لیے ان کو بڑی تکلیف پہنچی ہے، لہٰذا آپ ان کو برا بھلا نہ کہیں، بلکہ آپ کیا کریں، بلکہ آپ اٹھیں اور کسی سے کچھ نہ کہیں، کسی سے کوئی بات نہ کہیں، بلکہ خود جائیں اور خود جانے کے بعد میں آپ اپنے جانور کو ذبح کریں، اپنے سر کو منڈا لیں اور اپنا احرام کریں، آپ خود جائیں اور یہ کام کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کو ٹھکرایا نہیں، بلکہ ان کی بات کو سنا اور ان کی بات کو سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور پھر کیا کیا، اپنے جانور کو ذبح کیا، سر کو منڈا لیا، احرام کو کھول لیا۔ صحابہ کرام نے جیسے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کرتے ہوئے، تمام صحابہ کرام نے اپنے اپنے احرام کو کھول لیا اور اپنے جانوروں کو ذبح کیا۔ تو دیکھیں ایک بڑا مسئلہ کیسے حل ہوا، یہاں پر عورت کے جذبات نے سمجھا، جس کے اندر جذبات زیادہ وہی دوسروں کے جذبات کو سمجھ سکتا ہے، عورتوں کے اندر اللہ نے جذبات زیادہ رکھا،
تو اگر عقل زیادہ ہوتی تو یہ بڑا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رائے دی، مشورہ دیا. اور دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ نہیں کہا کہ تم عورتیں کم عقل والی ہوتی ہو، تم عورتوں کیا جانو اس مسئلے کے بارے میں، ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے، ایسا نہیں کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کی بات پر عمل کیا، اور اس عورت کی بات کی وجہ سے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کی وجہ سے ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہو گیا، اور اس طرح سے تمام صحابہ کرام راضی ہو گئے. اور بعد میں صحابہ کرام نے دیکھا بھی کہ یہی صلح جو ہے نا بعد میں مکہ کی فتح کا سب سے بڑا ذریعہ بنا. ایک بہت تفصیلی واقعہ ہے، تو سب سے بڑا ذریعہ بنا مکہ کی فتح کا یہی صلح جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دب کا صلح کیا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت بھی اتاری، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، کہ اے نبی ہم نے آپ کے لیے بہت بڑی فتح دی ہے، کھلی ہوئی فتح دی ہے. دیکھنے میں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ دب کر صلح ہوئی ہے، لیکن یہ آپ کے لیے ایک طرح سے کھلی ہوئی فتح ہے. تو بسا اوقات انسان کو دبنا بھی پڑتا ہے، صلح بھی کرنی پڑتی ہے. میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اسلام میں عورتوں کو جو یہ اس حدیث کے اندر یہ کہا گیا کہ عورتیں کم عقل والی ہوتی ہے، یہ عورتوں کے لیے عیب نہیں ہے، بلکہ یہ عورتوں کی خوبی ہے. اس لیے کہ عورتوں کے جذبات کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، عقل کی کم کی ضرورت ہوتی ہے. مردوں کو عقل کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، جذبات کی کم ضرورت ہوتی ہے. لہٰذا یہ دونوں مل کر ایک دوسرے کے لیے مکمل ہوتے ہیں. ٹھیک اسی طرح سے جیسے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ، کہ دن بھی اور رات بھی اللہ کے بنائے ہوئے ہیں. دن اور رات دونوں ایک دوسرے کے لیے مکمل ہونے کے ذریعہ ہے. جس طرح سے دن اور رات مل کر پورا ایک نظام بنتا ہے اور دنیا کا نظام بہتر طریقے سے چلتا ہے، اسی طرح سے عورت اور مرد مل کر بھی دونوں ایک دوسرے کے لیے مکمل ہوتے ہیں، اور پھر سماج مکمل ہوتا ہے، معاشرہ مکمل ہوتا ہے. کوئی انسان یہ نہ کہے کہ دن کو رات بنا دیا جائے یا رات کو دن بنا دیا جائے اور صرف دن ہی دن رکھا جائے، صرف رات ہی رات رکھا جائے، ہر ایک کو برابر کر دیا جائے. یہ غلط فیصلہ ہوگا. بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کا الگ کام رکھا ہے، دونوں کی الگ ذمہ داری رکھی ہے، دونوں کے لیے الگ الگ حکم ہے. لہٰذا دونوں ایک دوسرے کی ضرورت ہے اور ایک دوسرے سے مل کر بنتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.